صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے اس شو میں آنے کے لیے. آپ بہت محنت کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ شفرا مجھے دوبارہ سے انوائٹ کرنے کے لیے, اور جو ناظرین ہیں ان کا بھی شکریہ کہ اپنے سوالات بھیجتے رہتے ہیں. تو خدا آپ کو بھی برکت دے, اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی خدا کثرت سے برکت دے. جی بھائی صاحب آپ اتنی محنت کرتے ہیں, خداوند آپ کو بھی برکت دے. ہم بہت خوش ہوتے ہیں, ناظرین کی طرف سے بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. اور یہ سوالات آنا بھی ایک فیڈ بیک ہے کہ مطلب وہ سنتے ہیں اور پھر نئے سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں, وہ ترجیح دیتے ہیں. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اور آپ کی بات سے اصل میں میرے ایک ذہن میں ایک بات آ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چند ہفتے پہلے جو ہے ایک شو کیا تھا جس میں خدا کے بیٹوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی. پیدائش چھٹے باب میں ہم نے جو ہے مفصل مطلب کہ سرسری گفتگو کی تھی. اس میں میں نے بتایا تھا کہ پیدائش چھٹے باب میں خدا کے بیٹوں کا جو ذکر ہے اس سے مراد جو ہے وہ فرشتگان ہے. تو اس کے اوپر کافی لوگوں کے سوالات آئے ہیں, اور جن لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی اور ایک اپنا پری سپوزڈ نظریہ رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں, آپ نے غلط باتیں بتائی ہیں. تو خیر میں نے پھر فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر اب مفصل کسی وقت ہم گفتگو کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر تنقید جو ہے کرٹیسزم وہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے, وہ تعمیری ہونا چاہیے, کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے. بالکل. اب دیکھیں اگر کسی نے تنقید کرنی ہے تو ہم تنقید کے نہ تو خلاف ہیں, ہم تنقید ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. اب دیکھیں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں, جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, بھی تنقید ہی ہوتی ہے قسم کی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور پروگرام دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کوئی اعتراض کریں یا کسی آرگیومنٹ کے خلاف آپ آرگیومنٹ دیں, اسے واجب تنقید کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی محض اتنا کہہ دے کہ یہ تو فضول بات ہے, یہ تو آپ نے فضول باتیں کی ہیں, یہ تو بائبل سے تعلق نہیں رکھتی, تو یہ میں سمجھتا ہوں اس ایسی تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو آپ واجب بھی قرار نہیں دے سکتے, جس کو اپنی جی اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند انہیں حکمت دے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے. یہ بڑے بھید ہیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں نا. اس کے علاوہ ویسے بھی ہم خدا کے فضل سے مفصل گفتگو کریں گے اس موضوع پر اپنے کسی پروگرام میں. تو یہ ابھی ہمارے جو ہے اس میں پائپ لائن میں ہے یہ کویسچن, اس کے اوپر ہم مفصل گفتگو. بھائی صاحب بہت شکریہ. جی بھائی صاحب پہلا کویسچن ہم کرتے ہیں کیونکہ کافی ہمارے پاس مخصوص سا ٹائم ہوتا ہے اور سوالات زیادہ ہوتے ہیں, اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں سوالات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع جو تھے وہ ڈیمی گاڈ تھے, اور کچھ مسیحی بھی اس چیز میں اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی ہیں, تو اپنی پرسنالٹیز میں یا کچھ اس طرح سے ایمان میں مداخلت کرتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ایمان ہے کہ یسوع مسیح ڈیمی گاڈ تھے اور ہم بھی ایسے ہی ہیں مسیحی؟ مطلب دراصل بات اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ ہیں اس طرح کے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بھی ڈیمی گاڈ تھے. اچھا چلیں, اب جو اعتراض کرنے والے ہیں جو غیر اقوام ہیں انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے. اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے تو ان کی طرف سے تو اعتراض کے طور پر ہم اس کو لیں گے. برعکس اس کے چند مسیحی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ڈیمی گاڈ تھے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور صرف یہیں پر نہیں رکتے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسیحی خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہم بھی ڈیمی گاڈز بن جاتے ہیں. تو یہ والی جو بات ہے یہ بڑی خطرناک ہے, اس لیے کیونکہ ڈیمی گاڈ کا سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ڈیمی گاڈ کا مطلب کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں چند ایک مثالیں دوں گا جو دیومالائی مذاہب ہیں, جو جیسے میتھولوجیکل ریلیجنز ہیں, جیسے کہ ہندو میتھولوجی ہے, جیسے کہ گریک میتھولوجی ہے, اسی طرح سے اور بھی جو جیسے کہ ایجپشن میتھولوجی ہے, ان میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا ڈیمی گاڈس کا. اب اس میں بتایا کیا جاتا ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی خدا جو تھا یہ دیومالائی کہانیوں کا, اس نے کسی انسان کے ساتھ تعلق قائم کیا اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کو ڈیمی گاڈ کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ آدھا انسان ہوتا ہے آدھا خدا ہوتا ہے. یہ ڈیمی گاڈ کی ڈیفینیشن ہے, یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمی گاڈ سے یہ چیز مراد ہے, یہ مخلوق مراد ہے. اب جیسے کہ آپ گریک میتھولوجی کا مطالعہ کریں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو زیوس دیوتا تھا اس نے بہت ساری خواتین کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا. وہ کبھی ان کے شوہر کے روپ میں ان کے سامنے ظاہر ہوتا تھا, کبھی کسی اور شخص کے روپ میں ظاہر ہوتا تھا, ان کے ساتھ زبردستی کرتا تھا جسے زنا بالجبر کہا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتا تھا. پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کو وہ ڈیمی گاڈ کہتے تھے, یعنی کہ آدھا انسان اور آدھا خدا. برعکس اس کے جو مسیح کے متعلق ہماری تعلیم ہے یا جو بائبل کی تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے. مسیح کے متعلق بائبل کی یہ تعلیم ہے کہ خدا یسوع مسیح 100% گاڈ تھے, کامل خدا تھے, اور 100% مین تھے, یعنی کہ کامل انسان بھی تھے. وہ واحد ایسی شخصیت تھے تاریخ میں
جن کے اندر ایک شخص کے اندر دو ذاتوں کا اتحاد تھا, یعنی کہ کامل خدا اور کامل انسان. ہم نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ وہ 50% گاڈ تھے اور 50% مین تھے, یہ تو بائبل کی تعلیم ہی نہیں ہے, بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھے, 100% گاڈ تھے اور 100% مین تھے. تو اس سبب سے ان کو ہم ڈیمی گاڈ نہیں کہہ سکتے. اور چونکہ ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے, اس کی راستہ بازی کے سبب سے خدا باپ کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں, اس سبب سے ہم بھی اپنے آپ کو ڈیمی گاڈ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ڈیمی گاڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی آدھے انسان ہو اور آدھے آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق کے ملاپ سے آپ پیدا ہوئے ہیں. تو ہم بھی اپنے آپ کو ڈیمی گاڈ نہیں کہہ سکتے. اور اس لیے جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ سراسر بائبل کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. صاحب ویسے بھی بہت سارے بدعتی فرقے بھی ہیں جی, اور وہ غلط تعلیمات کا شکار ہیں. جی, تو اس کا مطلب ناظرین یہ نہیں کہ ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں, اور جب ہم اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو یقیناً واضح ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ہے. بہت شکریہ پادری صاحب, آپ نے بہت وضاحت سے ہمیں بتا دیا. اور ناظرین آپ کو ڈیمی گاڈ کا مطلب بھی واضح ہو گیا ہے کہ آدھا انسان اور آدھا خدا, جبکہ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا تھے. جی. پادری صاحب ہم نئے سوال کی طرف جاتے ہیں. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے, اس کے لیے میں 2 حوالہ جات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جی. سوال یہ ہے, کیا ہمیں نیکی کے کام سب کو دکھا کے کرنے چاہیے یا پوشیدگی میں, مطلب اکیلے میں کرنے چاہیے؟ کیونکہ اس میں کچھ پرابلم یہ ہے کہ 2 طرح کے حوالہ جات ہیں, وہ میں حوالہ جات پڑھ دیتی ہوں. جی. متی 5 باب اس کی 14 سے 16 آیت تک. تم دنیا کے نور ہو, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا, اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں, تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے, تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. یہ ایک حوالہ ہے. پادری صاحب یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے متی 5 باب, اس میں یہ دیکھیں سامنے واضح ہو رہا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کے سبب سے, مطلب ہم دکھاوے میں کریں, دکھا کے کریں, تو لوگ اس کو کاپی کریں یا اس کو پریز کریں واٹ ایور. لیکن اس کے آگے 6 باب میں ایک اور حوالہ ہے, متی 6 باب اس کی 1 سے 4 آیت پڑھوں گی. خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو, نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں. بس جب تو خرائط کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا, جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں, تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو خرائط کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے, تاکہ تیری خرائط پوشیدہ رہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اب یہاں پوشیدگی کا ذکر ہے کہ سب کچھ پوشیدگی میں کیا جائے. اب ایک ہی انجیل ہے, اس کے 2 ابواب ہیں, دونوں میں فرق ہے, تو پلیز اس کی وضاحت کیجئے, یہ کیا ہے اس میں؟ جی, دراصل بظاہر لوگوں کو یہ کنٹراڈکشن لگتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی تضاد ہے, تضاد والی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے جو دوسرا حوالہ پڑھا ہے, اور دیکھیں دلچسپی کی یہ بات ہے کہ متی پہلا حوالہ جو آپ نے پڑھا ہے متی کی انجیل 5ویں باب کا ہے, دوسرا 6 باب کا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں آگے پیچھے خدا یسوع مسیح, یہ اسے پہاڑی واز یہ سارا تھا خدا یسوع مسیح کا. وہ کہتے ہیں کہ پہاڑی واز کے دوران ہی ایک ہی خطبہ انہوں نے دیا اور ایک ہی خطبے میں انہوں نے متضاد بات کر دی ہے, یعنی کہ جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہے بات. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ 6 باب کا جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے اس کو ہم بغور پڑھیں تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, مطلب سمجھنے کی غرض سے, اور اسی بات میں جواب چھپا ہوا ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ خیرات کرتے ہیں تو اس کے لیے جلال یا کریڈٹ آپ کو نہیں جانا چاہیے, یعنی کہ پریز آپ کو نہیں ملنی چاہیے, پریز خدا کو ملنی چاہیے. تو اس کا سبب کیا ہے, خدا یسوع مسیح نے بات کہی کیوں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے اگر آپ متی کی انجیل 23 باب 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے متعلق کہ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں. کس کو دکھانے کو؟ لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں. یعنی یہ کہ جب فقیر فریسی خیرات کرتے تھے یا کوئی بھی نیکی کرتے تھے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے, اس سینس میں
کہ لوگ ان کو پریز کریں, لوگ ان کی تمجید کریں, لوگ ان کو کہیں واہ بھائی واہ, آپ نے تو بہت زبردست کام کیا ہے, آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ تو بہت نیک ہیں. تو ایسی صورت میں جلال سارا کس کو ملتا ہے پھر؟ اسی انسان کو جو کر رہا ہے. تو خدا یسوع مسیح یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں, نیکی ضرور کریں, اور لوگوں کو چاہے آپ دکھا کر رہے ہیں یا پوشیدگی میں کر رہے ہیں, آپ نیکی ضرور کریں. اور نیکی کرنے کے متعلق تو بائبل میں متعدد حوالہ جاتے ہیں, پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی. البتہ یہاں پر خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیکی کریں تو وہ اپنے جلال کے لیے نہ کریں, بلکہ 5ویں باب کا جو حوالہ آپ نے پہلے پڑھا اس میں بھی خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ جب نیک کام جو آپ کرتے ہیں وہ آدمی جب ان کو دیکھیں گے تو آپ اس طرح سے کریں کہ جب آدمی ان کو دیکھیں تو خدا کو جلال دیں. تو بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جلال خدا کو ملنا چاہیے, عزت خدا کو ملنی چاہیے, پریز خدا کو ملنی چاہیے. اپنی پریز کے لیے, اپنے جلال کے لیے, اپنی گلوری کے لیے ہمیں نیک کام نہیں کرنے چاہیے. تو چاہے کوئی نیکی کے, اب بہت سارے لوگ ہیں جب وہ خیرات کرتے ہیں تو پوشیدگی میں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کو نہ بتائیے گا کہ میں نے اتنے پیسے دیے ہیں آپ کے ادارے کے لیے, یا آپ کے یتیم خانے کو میں نے اتنی فائنینشیل سپورٹ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو نہ بتائیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس غرض سے سپورٹ کرتے ہیں کہ جب ہم سپورٹ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ ہمیں دیکھ کر وہ بھی سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں, ان کو انکریجمنٹ ملے, ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. تو چاہے آپ پوشیدگی میں نیکی کر رہے ہیں یا چاہے آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں, آپ کی غرض صرف یہ ہونی چاہیے کہ خدا کے نام کو جلال ملے. آپ سیلف پریز کے لیے, اپنے جلال کے لیے نیکی نہ کریں. یہ بات ہے. جی بھائی صاحب بہت اچھا آپ نے واضح کر دیا کہ آپ اپنے